بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اپنے کزن کے پاس لے گئیں، ورقہ ابن نوفل کے پاس، جو عیسائی تھے اور نابینا تھے، اور ان کو کہا کہ یہ اپنے بھتیجے کو دیکھیں، ان کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا تو اس نے کہا یہ تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث کرے گا پیغمبر بنا کے۔ چونکہ وہ عیسائی کتابوں کے عالم تھے، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا، اس سے پہلے جو گزرا ہوا پیغمبر ہے نا، وہ اس کے بارے میں پیش گوئی کر کے جاتا ہے، اور پہلے ہی بتا کے جاتا ہے کہ اس کے بعد میرے بعد یہ پیغمبر آئے گا۔ جس طرح کہ سورہ الصف میں آیا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس پیغمبر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو میرے بعد ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر پیغمبر پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اس نے پیش گوئی کر کے جانی ہے۔ تو عیسائیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ پیغمبر آخر الزمان نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی نے ایز اے پیغمبر آنا ہوتا تو قرآن میں پیش گوئی موجود ہوتی، لیکن قرآن تو سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہے، اور درجنوں جگہ کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان لائے اس کتاب پہ جو ان کی طرف آئی اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی۔ بعد کا کبھی ذکر ہی نہیں آتا ان تمام پیغمبروں پر جو ان سے پہلے آئے۔ اور ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، حدیثوں پہ نہیں چھوڑا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ نبی علیہ السلام نبوت کی مہر ہیں، اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ آپ نبوت کی مہر ہیں قرآن کے تحت، اور احادیث میں خاتم کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی نبوت آپ پہ ختم بھی ہوگی، تکمیل بھی ہوگی۔ یہ دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ قادیانیوں نے جو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور وہ مہر کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ حضور علیہ السلام کی مہر لگنے سے آئیں گے۔ یہ مطلب تو کبھی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ آیت ہی اس کی حفاظت کر رہی ہے کہ باپ نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے، مگر وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں اس بات کا ذکر اس کے اندر کیوں آیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ اس میں خبر تھی کہ حضور کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا۔ اٹ مینز کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ شان دی تھی، اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، تو کیا رسول اللہ کا یہ پروٹوکول نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا بھی پیغمبر بنتا؟ تو دو ہی راستے تھے، یا تو حضور کے بعد نبوت جاری رکھی جاتی، دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی بیٹا مرد بنتے ہی نہ، بچپن میں ہی فوت ہو جاتے۔ اور یہ جو معنی ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم دیکھا ہوا ہے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ بچپن میں فوت ہو گیا، اگر وہ زندہ رہتا تو وہ پیغمبر بنتا۔ اور قادیانی اس آدھی حدیث کو یوز کر کے دھوکہ دیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ دیکھیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ بھی پیغمبر بنتا، اس کا مطلب پیغمبر کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بھائی وہ تو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اسی لیے جوان نہیں ہوا کہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔